پیچھے نکاح کا بیان تھا، نکاح کے بعد کبھی طلاق کی بھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر طلاق کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ طلاق مباح چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابغض الحلال الی اللہ الطلاق، کہ حلال چیزوں میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک طلاق ہے، اور فرمایا کہ طلاق کی وجہ سے رحمان کا عرش ہل جاتا ہے۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت بلا وجہ اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکے گی۔ تو اس لیے طلاق ناپسندیدہ چیز ہے، اور طلاق کی جو نوبت آتی ہے اس کا درجہ تقریباً 5ویں درجے میں آتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اصلاح کا طریقہ بتلایا گیا ہے کہ اگر عورت کی طرف سے نشوز پایا جاتا ہے اور عورت شوہر کی فرما برداری نہیں کر رہی ہے، شوہر کی باتیں نہیں مان رہی ہے، تو قرآن کریم کہتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، کہ جن عورتوں سے تم نافرمانی کا اندیشہ کرتے ہو فعظوہن، تو ان کو نصیحت کرو۔ اگر خود سمجھا سکتا ہے آدمی خود سمجھائے، یا کوئی دوسرا جاننے والا ہو یا کوئی عورت ہو جاننے والی تو اس کے ذریعے سے سمجھائے۔ تو فعظوہن پہلا درجہ ہے کہ پہلے نصیحت کی جائے۔ دوسرا درجہ ہے واہجروہن فی المضاجع، کہ اگر نہیں مان رہی ہے تو تھوڑا آدمی بھی ناراضگی کا اظہار کرے، پہلے منائے نصیحت کرے، لیکن اگر عورت نہیں مان رہی ہے تو یہ نہیں کہ بس مناتا ہی رہے، پھر خود بھی تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ عورت کو بستر میں علیحدہ چھوڑ دے اور اس کے پاس نہ جائے، لیکن ایسا بھی نہ ہو کہ کمرہ الگ کرے، کمرہ ایک ہی ہو بلکہ بستر الگ الگ کر لیں، عورت کا بستر الگ کر دے، اپنا الگ کر دیں۔ اور پھر ہے واہجروہن فی المضاجع واضربوہن، یہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر جب بھی نہیں مان رہی ہے تو پھر ہلکی مار ماریں، ایسا نہ مارے کہ زخم کھل جائے، اور نہ ایسا مارے کہ نہ ہی چہرے پر مارے، ہلکی مار مارے، شاید کہ اس کی وجہ سے وہ راہ راست پر آ جائے۔ اگر مان لیتی ہے فلا تبغوا علیہن سبیلا، تو ان کے اوپر راہ تلاش نہ کرو، یعنی پھر ان سے سیدھے منہ بات کرو، ان سے جو ہے پریشان ان کو نہ کرو۔ اور پھر آگے اس سے آگے چلا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا، اگر حالات یہ ہیں کہ آدمی نے عورت کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیا پھر بھی عورت باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے اور شوہر کی نافرمانی کر رہی ہے، تو پھر اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مرد کے خاندان میں سے کچھ لوگ اٹھائے جائیں اور عورت کے خاندان میں سے بھی کچھ لوگ اٹھائے جائیں، اور جو ذمہ دار قسم کے لوگ ہوں وہ جو دونوں خاندان والے دونوں کو آپس میں سمجھائیں، اور اگر بعض آ جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ تو پھر آخری درجہ یہ ہے کہ مرد عورت کو طلاق دے دے۔ تو 5واں درجہ طلاق کا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے فوراً طلاق کے اوپر اقدام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ پھر طلاق دینے کا جو طریقہ ہے اور طلاق کب دی جائے گی، اس باب کے اندر اس کا بیان ہے۔ تو ایک چیز تو یاد رکھیں کہ طلاق جو ہے وہ صرف انتہائی ضرورت کے وقت میں دی جا سکتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو عورت کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے یا ضرورت نہیں پڑتی ہے، تو ایسے موقع پر عورت زیادہ پسند نہیں آتی ہے۔ جب آدمی کو عورت کی ضرورت نہ ہو، یعنی اس کی خواہش نہ ابھر رہی ہو، تو اس وقت آدمی کو عورت کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے تو اس سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ اگر طلاق دینی ہو تو ایسے موقع پر طلاق دی جائے جس میں عورت پسندیدہ لگے، جس میں عورت کی ضرورت ہو اور عورت کی طرف میلان ہو، ایسے وقت میں طلاق دی جائے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ آدمی جو طلاق دے رہا ہے وہ نفرت کی بنیاد پر نہیں دے رہا ہے، بلکہ وہ جو دیگر ضروریات ہیں یا عورت کی نافرمانی یا نشوز کی وجہ سے دے رہا ہے۔ لہذا فرمایا کہ حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے، کیونکہ حیض کی حالت میں آدمی عورت سے لطف اندوز نہیں ہوتا ہے، فائدہ نہیں اٹھاتا ہے۔ تو اگر عورت کو حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں یہ بات پائی جا رہی ہے کہ پیٹ بھرا ہوا ہے، یا یہ کہ عورت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے، تو یہ مفاد پرستی دکھلا رہا ہے۔ تو حیض کی حالت میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ طلاق دینا حیض کی حالت میں نہ گناہ اور نہ یہ غلط طریقہ ہے۔ پھر البتہ اگر کوئی حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، اسے کہا جائے گا کہ رجوع کر
اور رجوع کرنے کے بعد اس سے کہا جائے گا کہ جو پاکی آ رہی ہے اس پاکی کو چھوڑ کر جب اگلا حیض آئے گا پھر اس کے بعد جو پاکی آئے گی اس میں طلاق دیں. اگر طلاق دینی ہے تو پہلے تو اگر حیض میں طلاق دے دی تو رجوع کرے گا. رجوع کرنے کے بعد ایک طہر ایسے گزرنے دے گا جس میں وہ صحبت نہیں کرے گا. پھر اگلا حیض آئے گا، اس حیض کے بعد جو دوسرا طہر آئے گا اس میں بھی اس طہر کے ابتدا میں طلاق دے دے یا کبھی بھی طلاق دے دے اس طہر میں جب کہ اس سے صحبت نہ کی ہو. تو اس میں اگر اس طرح سے کرتا ہے کہ حیض کی حالت میں جو طلاق دی تھی رجوع کر لیا، پھر آئندہ طہر گزر گیا، پھر حیض گزر گیا، پھر طہر گزر گیا اور اس میں صحبت نہ کی، تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آدمی کو ضرورت تو پڑ رہی ہے عورت کی، لیکن اس کے نافرمانی نشوز کی وجہ سے وہ طلاق دے رہا ہے. کیونکہ عام طور پر آدمی کچھ اگر صحبت کر لے تو کچھ دن کے لیے اس کی شہوت ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، تو چند دنوں تک تو برداشت کر لے گا، لیکن اتنا لمبا برداشت کر رہا ہے کہ دو طہر اس نے برداشت کر لیے، اتنا لمبا وقت برداشت کر لیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو عورت سے واقعی نفرت ہے یا واقعی کوئی نشوز عورت کی طرف سے پایا جا رہا ہے. تو اس لیے جو ہے لمبا وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گزارنے کا حکم دیا کہ ایک طہر گزر جائے اور ایک حیض گزر جائے پھر دوسرا طہر آ جائے، کیونکہ اس دوران وہ آپس میں ایک ساتھ رہیں گے تو جو ان کی نفرتیں شاید کہ نفرت محبت میں بدل جائیں، کیونکہ ضرورت انسان کو مجبور کر دیتی ہے. جب مرد کو عورت کی ضرورت پڑے گی تو شاید جو ان کے دلوں میں نفرت ہے وہ نفرت ختم ہو جائے گی اور آپس میں وہ دوبارہ سے رہ سکتے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جو روایت آ رہی ہے اس میں یہی فرمایا کہ اگر طلاق حیض میں دی ہے تو ایک طہر چھوڑ کر کے اگلے طہر میں طلاق دی جائے. اور قرآن کریم کی جو آیت ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن، کہ نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو طلاق دو. یہ ایک ہی قرات ہے لقبول عدتہن، ایک ہی قرات میں لقبول عدتہن ہے، یعنی ان کی عدت کے شروع میں. اور عدت جو گزاری جاتی ہے وہ جو عدت گزاری جاتی ان کی عدت کے شروعات کے وقت عدت جو ہے حیض کے ذریعے گزاری جاتی ہے، تو ایسے وقت میں طلاق دی جائے کہ جب حیض کا وقت پورا کا پورا مل سکے. حیض جو ہے یہ عدت طلاق ہوتا ہے، تو اگر کوئی حیض کی حالت میں طلاق دیتا ہے تو چونکہ اس حیض کا کچھ نہ کچھ حصہ پہلے گزر چکا ہے اس لیے اس حیض کا اعتبار نہیں ہوگا، بلکہ اس حیض کے علاوہ جو 3 حیض آئیں گے ان کا اعتبار ہوگا. تو اس سے عورت کی جو ہے عدت ہے وہ لمبی ہو جائے گی. اس لیے فرمایا کہ طلاق دینا ہو نہیں ہو تو عدت کے شروعات میں طلاق دو، اور عدت حیض سے گزاری جاتی ہے تو لہٰذا طہر میں طلاق دی جائے پاکی میں. تو پاکی میں جب طلاق دے گا تو پھر آئندہ جو 3 طہر آئیں گے انہی طہر کے 3 حیض آئیں گے انہی حیض کے ذریعے سے جو عدت پوری ہو جائے گی. امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم کو بتلایا امام مالک نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا عبداللہ بن دینار نے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو قرات کرتے ہوئے سنا کہ نبی جب تم عورتوں کو طلاق دو تو ان کو ان کی عدت کے شروع میں طلاق دو. عدت کے شروع میں، تو عدت کی شروعات سے قبل ہی طلاق دے دو. اگر یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ طہر میں طلاق دینی چاہیے، کیونکہ اگر حیض میں طلاق دیتا ہے تو پھر اس حیض کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ آئندہ 3 حیض کا اعتبار کرنا ہوگا، تو گویا کہ 4 حیض ہو جائیں گے اور عورت کی عدت لمبی ہو جائے گی. امام محمد فرماتے ہیں کہ سنت طلاق، اور یہ طلاق کا سنت طریقہ یہ ہے کہ عورت کو اس کی عدت کے شروع میں ہی طلاق دے، پاکی کی حالت میں بغیر جماع کے، جبکہ وہ اپنی حیض سے پاک ہو جماع کرنے سے پہلے. تو یہ 3-4 شرطیں ہیں. پہلی یہ کہ طہر میں طلاق دی جائے اور وہ ایسا طہر ہو کہ جس میں اس نے صحبت نہ کی ہو، کیونکہ اگر صحبت کر لی تو پھر یہ کہ اس سے اس طرف اشارہ جائے گا کہ اب تو عورت کی ضرورت نہ رہی تو اس لیے طلاق دے رہا ہے. تو طلاق ایسے اس میں دینی چاہیے کہ جب صحبت نہ کی ہو، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ اپنی ضرورت مفاد پرستی کی وجہ سے طلاق نہیں دے رہا ہے بلکہ کوئی دوسری وجوہات ہیں. تو طلاق سنتی ہے کہ طلاق دے عورت کی عدت کے شروع میں جبکہ وہ پاک ہو بغیر جماع کے، جب وہ اپنی حیض سے پاک ہوتی ہے جماع کرنے سے پہلے. اور یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے جمہور فقہا کا قول ہے. امام محمد فرماتے ہیں ہم کو بتلایا امام مالک نے، اور فرماتے ہم سے بیان کیا نافع نے عبداللہ ابن عمر کے حوالے سے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تھی حیض کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو حضرت عمر نے اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی حضرت عمر نے پوچھا اپنے بیٹے کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جو انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے طلاق ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے،
یہی طریقہ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہو، ان کو حکم دو فلیراجیہا، کہ وہ اس سے رجوع کریں، یعنی حیض کی حالت میں جو طلاق دی ہے تو ان کو حکم دیا کہ وہ رجوع کر لیں۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ جو انہوں نے حیض کی حالت میں طلاق دی تھی وہ طلاق واقع ہو گئی تھی۔ اگر طلاق نہ ہوتی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام رجوع کرنے کا حکم نہ دیتے، کیونکہ ورنہ تو یہ فرما دیتا کہ طلاق ہی نہیں ہوئی، رجوع کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حیض کی حالت میں اگر طلاق دی جائے تو طلاق نہیں ہوتی ہے، یہ بات غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ طلاق ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر ضروری اور لازم ہے کہ اگر حیض کی حالت میں طلاق دی ہے تو رجوع کرے، لیکن اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو بہرحال اس حیض کو چھوڑ کر اگلے 3 حیضوں کے ذریعے سے عدت گزر جائے گی۔ یہی کہ حیض کی حالت میں طلاق دی لیکن طلاق بائن یا طلاق مغلظہ دے دی، تو طلاق بائن دی یعنی اشاروں میں طلاق دی جس سے نکاح سے عورت نکل جاتی ہے، یہی کہ طلاق مغلظ 3 طلاق دے دی، تو اب چونکہ رجوع کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو رجوع نہیں کرے گا، تو جب تک رجوع کرنا ممکن ہوگا تبھی رجوع کر سکتا ہے۔ فرمایا اس کو حکم دو کہ وہ رجوع کریں، پھر اس کو روکے رکھے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ تو ایک طور تو یہ آ گیا، ثم تحیض، پھر اس عورت کو اس کو حیض آئے، ثم تطہر، پھر وہ پاک ہو جائے۔ پھر اگر چاہے تو اس کو اس کے بعد روکے رکھیں، اگر چاہے تو طلاق دے دے اس کو جمع کرنے سے پہلے۔ یہی عدت ہے اللہ تعالیٰ نے جس میں عورتوں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جس میں عورتوں کو طلاق دی جائے۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکم دیا ہے کہ حیض کی حالت میں رجوع کر لے، پھر ایک طہر گزر جانے دے، پھر دوسرا حیض، پھر دوسرے طہر میں طلاق دے، تو اس کے پیچھے مصلحت یہی تھی کہ جب کافی دن تک شوہر و بیوی الگ الگ رہیں گے تو یہ دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑے گی اور دونوں کے ایک دوسرے کی طرف میلان ہوگا، تو شاید یہ جو آپس کی نفرتیں ہیں وہ ختم ہو جائیں اور آپس میں وہ رجوع کر لیں۔ لیکن اگر آدمی حیض کے بعد جو طہر آنے والا ہے اسی طہر میں طلاق دے دے اور پھر آئندہ 3 حیض گزر جائیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اگلے طہر میں طلاق دی جائے۔ قال محمد وبهذا ناخذ، امام محمد فرماتے ہیں کہ اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں، یعنی ہم جمہور فقہاء کے نزدیک یہی حکم ہے کہ اس طرح سے طلاق دینی چاہیے۔ باب طلاق الحرة تحت العبد، ابھی قال اخبرنا مالک قال حدثنا الزهري عن سعید المسیب ان نفعین مکاتبہ ام سلمة كانت تحته امرات حرة فطلقها تطلیقتین فاستفتى عثمان بن عفان فقال حرمت عليك ابھی قال اخبرنا مالک قال حدثنا ابو الزناد عن سلیمان بن یسار ان نفعین كان عبدا لأم سلمة او مکاتبا وكان تحته امرأة حرة فطلقها تطلیقتین فأمره ازواج النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان يأتي عثمان فسأله عن ذلك فلقيه عند الدرج وهو آخذ بيد زيد بن ثابت فسأله فاستداره جميعا فقال حرمت عليك حرمت عليك ابھی قال اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر قال اذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت حتى تنكح زوجا غيره كانت حرة كانت او امة وعدة الحرة 3 قروء وعدة الأمة حيضتان۔ قال محمد قد اختلف الناس في هذا فأما ما عليه فقهاؤنا فإنهم يقولون الطلاق بالنساء والعدة بهن، لأن الله عز وجل قال فطلقوهن لعدتهن، فإنما الطلاق للعدة، فإذا كان الحرة وزوجها عبد فعدتها 3 قروء وطلاقها 3 تطليقات للعدة، كما قال الله تبارك وتعالى وإذا كان الحر تحته الأمة فعدتها حيضتان وطلاقها للعدة تطليقتان، كما قال الله عز وجل۔ قال محمد أخبرنا إبراهيم اليزيد المكي قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول قال علي بن أبي طالب الطلاق بالنساء والعدة بهن، وهو قول عبد الله بن مسعود وأبي حنيفة والعامة من فقهائنا۔ باب طلاق الحرة تحت العبد، آزاد عورت کی طلاق جو کہ غلام کے نکاح میں ہو۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے قرآن کریم کی ایک آیت یاد رکھیں، قرآن کریم کے 5ویں پارے میں ہے کہ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، کہ اگر کوئی باندی زنا کرتی ہے اور گناہ کا کام کرتی ہے
تو اس کو اتنی سزا اس سزا کا آدھا دیا جائے گا جو آزاد عورتوں کو دی جاتی ہے. یعنی آزاد عورت کی سزا 100 کوڑے ہے تو باندی کی سزا 50 کوڑے ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آزاد عورت کا اور آزاد آدمی کا پورا حق ہے اور غلام عورت کا یا باندی کا، غلام مرد کا یا باندی کا وہ آدھا حق ہے. تو طلاق میں بھی آدھا حق ہے اور عدت میں بھی آدھا حق ہے، اور اسی طرح سزا میں بھی اس کو وہ آدھی رہے گی. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ 4 شکلیں ہوتی ہیں کہ اگر باندی اور اگر شوہر بیوی دونوں غلام ہوں، باندی ہوں، تو پھر تو بالاتفاق ان کی جو عدت ہے وہ 2 عدت ہوگی اور 2 ہی طلاقوں کا آدمی مالک ہوگا. اور اگر دونوں آزاد ہیں پھر تو 3 طلاقوں کا 3 عدت کا ہی اعتبار ہوگا. چوتھی قسم ہے کہ ایک غلام ہو دوسرا باندی ہو، یا ایک باندی ہو دوسرا غلام ہو. تو اس سلسلے میں اختلاف ہے. اب اختلاف یہ ہے کہ امام مالک وغیرہ اس بات کا اعتبار کرتے ہیں کہ اعتبار آدمی کا کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ اگر جو شوہر ہے وہ غلام ہو تو اسے صرف 2 طلاقوں کا ہی حق حاصل ہوگا، چاہے اس کی بیوی آزاد ہو یا غلام ہو. اگر مرد غلام ہے تو اسے صرف 2 طلاقوں کا حق ہوگا، 3 طلاق کا مالک وہ نہیں ہوگا، چاہے بیوی جو ہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو. اور البتہ چونکہ عدت عورتوں کو گزارنی ہوتی ہے، تو اگر عورت باندی ہے تو وہ دو حیض گزارے گی، اور اگر آزاد ہے تو پھر وہ 3 حیض گزارے گی. تو اس طرح سے اختلاف ہوا. جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چاہے اگر آدمی مرد جو غلام ہے تو پھر عورت کی جو عدت میں اعتبار عورتوں کا ہوگا. عورت کو دیکھا جائے گا کہ عورت غلام ہے یا باندی آزاد ہے. اگر عورت باندی ہے تو اس کی جو طلاق ہے وہ 2 ہوں گی اور عدت بھی 2 ہوں گی. اور اگر عورت آزاد ہے، چاہے جو شوہر ہے وہ غلام ہو یا آزاد ہو، اس کا اعتبار نہیں ہے. بلکہ اگر عورت آزاد ہے تو 3 طلاقوں کے اس پر واقع ہو سکتی ہیں. اسی طرح سے 3 حیضی وہ عدت گزارے گی. یہاں پر اختلاف صحابہ کرام کے زمانے سے ہی پایا جاتا ہے. تو صحابہ کرام میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ طلاق میں مرد کا اعتبار ہے اور عدت میں عورت کا اعتبار ہے. جبکہ دوسرے صحابہ جن میں عبداللہ بن مسعود ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دونوں میں عورتوں کا اعتبار ہوگا، طلاق میں بھی اور عدت میں بھی. تو ہم نے احادیث کی بنیاد پر اسی طرح سے دیگر صحابہ کے قول کو ترجیح دی ہے. ایک حدیث ہے طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان. تو یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باندی کے لیے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس کی جو طلاق ہے تو وہ 2 طلاقیں ہیں، چاہے آدمی آزاد ہو یا غلام ہو. یہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شوہر کا تذکرہ نہیں کیا ہے. اور یہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت آئی ہے طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان. تو اس روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عورت کا اعتبار کیا ہے کہ اگر عورت باندی ہے تو اس کی جو عدت ہے وہ 2 حیض ہے اور اس کی طلاق صرف 2 طلاقیں ہیں، چاہے شوہر آزاد ہو یا غلام ہو. تو یہ روایت یہ لوگ جواب دیتے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، جبکہ احناف نے اس کی تخریج کی ہے. تو جس راوی کے اوپر ضعف کا حکم لگایا ہے اور راوی دیگر لوگوں کے نزدیک ثقہ ہیں، تو اس روایت کو احناف صحیح مانتے ہیں، جبکہ یہ جو دیگر ائمہ ہیں اس روایت کو ضعیف قرار دیتے ہیں. تو اس وجہ سے احناف نے اس روایت کو لیا ہے اور اس روایت کی وجہ سے اس حکم کو ترجیح دی ہے کہ اعتبار عورتوں کا ہوگا. اور جو صحابہ کے اختلاف ہے حضرت عثمان کا یا حضرت زید بن ثابت کا، تو اس کا جواب یہی دیتے ہیں کہ مرفوع روایت کے ہوتے ہوئے صحابہ کی بات کا اعتبار نہیں کیا جائے گا اسی بات کو. اور پھر احناف کہتے ہیں کہ یہ روایت مرفوع روایت بھی موجود ہے اور پھر اس کے حق میں عبداللہ بن مسعود جیسے فقیہ صحابی موجود ہیں، اس وجہ سے احناف نے
عبداللہ بن مسعود کے قول کو ترجیح دی ہے۔ دیکھیں امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم کو بتایا امام مالک نے، اور فرماتے ہیں اس بیان کیا زہری نے سعید بن مسیب کے حوالے سے کہ نفیع ام سلمہ کا مکاتب، ان کے نکاح میں ایک آزاد عورت تھی۔ نفیع جو ام سلمہ کا مکاتب تھا، یعنی اس کو مکاتب بنا دیا تھا کہ تمہیں مجھے اتنے روپے کما کے دے دو تم آزاد ہو جاؤ گی، تو اس کو مکاتب بنانا کہتے ہیں۔ تو حضرت ام سلمہ نے ایک غلام کو مکاتب بنا دیا تھا نفیع کو، اور نفیع نے کسی آزاد عورت سے شادی کر رکھی تھی۔ پھر نفیع نے اس عورت کو 2 طلاقیں دے دی، تو پھر اس غلام نے نفیع نے عثمان بن عفان سے مسئلہ پوچھا۔ حضرت عثمان نے کہا کہ وہ تجھ پر حرام ہو گئی، یعنی صرف 2 طلاق دینے کی وجہ سے ہی حرام ہو گئی، اب تیسری طلاق کے تم مالک نہیں ہو۔ تو یہاں پر جو شوہر ہے وہ آزاد تھا، شوہر غلام تھا اور عورت آزاد تھی۔ تو اس اعتبار سے ائمہ ثلاثہ سے کہتے ہیں کہ عورتوں میں عورت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا بلکہ شوہر کا اعتبار کیا جائے گا۔ اگر شوہر آزاد ہے تو وہ 3 طلاقوں کا مالک ہوگا، اور اگر غلام ہے تو صرف 2 طلاقوں کا مالک ہوگا، کیونکہ یہاں پر نفیع غلام تھے، اس وجہ سے صرف 2 طلاق کا ہی ان کو حق حاصل تھا۔ امام محمد فرماتے ہیں ہم کو بتلایا امام مالک نے، اور فرماتے ہیں اس بیان کیا ابو زناد نے سلیمان بن یسار کے حوالے سے کہ نفیع ایک غلام تھے ام سلمہ کے یا مکاتب تھے۔ راوی کو شک ہے کہ وہ اس وقت غلام تھے یا مکاتب تھے، اور ان کے نکاح میں ایک آزاد عورت تھی، تو انہوں نے اس عورت کو 2 طلاقیں دے دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج نے ان کو حکم دیا کہ وہ عثمان کے پاس جائیں اور ان سے اس بارے میں مسئلہ پوچھیں۔ تو نفیع نے ان سے ملاقات کی مقام درج کے پاس، مدینہ منورہ میں ایک مقام ہے درج، وہاں پر ملاقات کی، جبکہ وہ یعنی حضرت عثمان حضرت زید بن ثابت کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ تو اس نے حضرت عثمان سے پوچھا، اس غلام نے حضرت عثمان سے پوچھا، فابتداراہ جمیعاً، تو دونوں نے ایک دوسرے سے سبقت کی، یعنی حضرت زید بن ثابت نے اور اسی طرح حضرت عثمان نے، دونوں نے جلدی سے بتایا، ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش کی۔ تو دونوں نے ایک دوسرے سے سبقت کی، تو دونوں نے کہا کہ وہ تجھ پر حرام ہو گئی، وہ تجھ پر حرام ہو گئی۔ تو یہ زید بن ثابت، اسی طرح سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ یہ تھا کہ آدمی اگر غلام ہے تو وہ صرف 2 ہی طلاقوں کا مالک ہوگا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا امام مالک نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا نافع نے ابن عمر کے حوالے سے، اور فرماتے ہیں کہ جب غلام اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے دے تو وہ حرام ہو گئی، یہاں تک کہ اس کے علاوہ سے وہ نکاح کر لے، آزاد ہو یا باندھی ہو۔ اور آزاد عورت کی عدت 3 حیض ہے اور باندھی کی عدت 2 حیض ہے۔ تو یہاں پر عبداللہ ابن عمر کا بھی یہی مسلک ہے۔ تو یہ 3 صحابہ ہیں جن کا یہ مسلک ذکر کیا گیا ہے کہ اعتبار جو ہے وہ عورتوں کا ہوگا عدت میں، اور نکاح میں اعتبار اور طلاق میں اعتبار مردوں کا ہوگا۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا ہے، رہی وہ بات جس پر ہمارے فقہا ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ الطلاق بالنساء والعدت بہن، کہ طلاق میں عورتوں کا اعتبار ہوگا اور عدت میں بھی انہی کا اعتبار ہوگا۔ طلاق میں عورتوں کا اعتبار ہوگا، عدت میں بھی انہی کا اعتبار ہوگا۔ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ عورتیں آزاد ہیں یا باندھی ہیں، تو طلاق بھی انہی کے اعتبار سے ہوگی اور عدت بھی انہی کے اعتبار سے ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کو طلاق دے دو ان کی عدت کے لیے۔ تو یہاں پر جس طرح سے عدت عورتوں کا حق ہے، اسی طرح سے طلاق بھی عورتوں ہی کا حق ہے، اور عورتوں ہی کو جو ہے طلاق کا اعتبار کیا جائے گا عورتوں میں بھی۔ تو طلاق عدت کے لیے ہے، پر جب عورت آزاد ہو اور اس کا شوہر غلام ہو تو اس کی عدت 3 حیض ہے۔ اگر عورت آزاد ہے اس کا شوہر غلام ہے تو بالاتفاق اس کی جو عدت ہوتی ہے وہ حیض ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی اور دیگر ائمہ کے نزدیک بھی۔ تو اس کی طلاق بھی 3 طلاقیں ہوں گی عدت کے لیے، تو اس کی طلاق بھی 3 طلاقیں ہوں گی عدت کے لیے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، ان کی عدت کے لیے ان کو طلاق دے دو۔ تو جس طرح سے عدت میں ان کا اعتبار کیا، طلاق میں بھی ان کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور جب آزاد عورت جب آزاد مرد کے تحت میں باندھی ہو تو اس کی عدت 2 حیض ہے، اور اس کی طلاق عدت کے لیے دو طلاقیں ہیں۔ اگر آزاد مرد کے نکاح میں باندھی ہو
تو باندی کی عدت 2 حیض ہے اور باندی کی طلاق بھی عدت کے لیے 2 طلاقیں ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ گویا کہ اس حدیث سے استدلال کیا ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا طلاق الامۃ تطلیقتان وعدتها حیضتان۔ تو جس طرح سے یہاں عدت کو طلاق کو عدت کے لیے مانا گیا ہے اور حیض اور عدت دونوں برابر قرار دی گئی ہیں، اسی طرح سے اس شکل میں بھی ہوگا کہ جب عورت آزاد ہو، چاہے غلام آزاد ہو یا شوہر غلام ہو یا آزاد ہو، تو عورت 3 طلاقوں کی مالک ہوگی۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم کو بتلایا ابراہیم بن یزید مکی نے، فرماتے ہیں کہ میں نے عطا ابن ابی رباح کو کہتے ہوئے سنا کہ علی ابن ابی طالب نے فرمایا کہ طلاق میں عورتوں کا اعتبار ہے اور عدت میں بھی انہی کا اعتبار ہے، اور یہ عبداللہ بن مسعود، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے جمہور فقہا کا قول ہے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسعود ان دونوں کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ طلاق میں اور عدت میں عورتوں کا ہی اعتبار ہوگا، اور ظاہر ہے کہ حضرت علی علم کے باب ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اس طرح سے عبداللہ بن مسعود یہ فقیہ صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبداللہ بن مسعود کو دیکھتے تو کہتے ہیں کہ علم کی پوٹری آ رہی ہے، علم کی گٹھری آ رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود چونکہ قد کے اعتبار سے چھوٹے تھے اور علم بہت زیادہ تھا، تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کیا کرتے تھے۔ بہرحال چونکہ روایت سے بھی تائید ہوتی ہے اسی مسلک کی، اور قرآن کریم کی آیت سے بھی اسی طرح اشارہ ملتا ہے، اور حضرت علی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرف ہیں، اس وجہ سے حناف نے انہی کی روایتوں کو ترجیح دی ہے۔ باب ما یکرہ للمطلقۃ المبتوتۃ والمتوفی عنہا من المبیت فی غیر بیتہا۔ اخبرنا مالک قال حدثنا نافع ان ابن عمر كان يقول لا تبیت المبتوتۃ وللمتوفی عنہا الا فی بیت زوجها۔ قال محمد وبه ناخذ، اما المتوفی عنہا فانها تخرج بالنهار في حوائجها ولا تبیت الا فی بیتها، واما المطلقۃ مبتوتۃ كانت او غیر مبتوتۃ فلا تخرج لیلا ولا نہارا ما دامت فی عدتها، وهو قول ابی حنیفہ والعامۃ من فقہائنا۔ اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ مطلقہ عورت یا یہ کہ عدت والی عورت وہ عدت کہاں گزارے گی؟ آیا جس گھر میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی اسی میں گزارے گی یا دوسرے گھر میں بھی گزار سکتی ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ چاہے عورت عدت وفات گزار رہی ہو چاہے عدت طلاق گزار رہی ہو، دونوں صورتوں میں اس کے لیے لازم ہے کہ اسی گھر میں رہے جس میں وہ شوہر کے ساتھ پہلے رہ رہی تھی۔ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، عورت عدت گزار رہی ہے، تو رات میں تو بہرحال وہ اسی گھر میں رہے گی، البتہ اگر اس کے نفقے کا انتظام نہیں ہے، کوئی خرچ دینے والا نہیں ہے، تو پھر وہ دن میں کمانے کے لیے باہر جا سکتی ہے۔ تو اگر چونکہ شوہر کا انتقال ہو گیا، کوئی دوسرا کمانے والا نہیں ہے، تو وہ دن میں کمانے کے لیے اور اپنے خرچ کے لیے جا سکتی ہے، البتہ رات جو ہے وہ وہیں پر گزارے گی۔ اور اگر وہ عورت جو عدت طلاق گزار رہی ہے تو نہ تو اس کے لیے دن میں نکلنا جائز ہے اور نہ ہی رات میں نکلنا جائز ہے، کیونکہ رات میں تو نکلے گی ہی نہیں، البتہ دن میں اگر اسے خرچ کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کی ذمہ داری شوہر کے اوپر لازم ہوگی، کیونکہ عدت کا خرچہ شوہر کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ تو چاہے طلاق بائندی ہو یا طلاق رجعی ہو، باہر صورت وہ شوہر کے ساتھ ہی رہے گی، البتہ اپنے آپ کو بچائے رکھے گی کہ اگر طلاق بائن ہوئی ہے، طلاق مغلظہ ہوئی ہے، تو عورت شوہر کو اپنے اوپر قدرت نہ دے گی۔ اس بات کا بیان کہ مکروہ ہے مطلقہ کے لیے جس کو طلاق بتہ دی گئی ہو اور جس کے شوہر کی وفات ہو گئی ہو، رات گزارنا دوسرے اس کے گھر کے علاوہ میں۔ امام محمد فرماتے ہیں ہم سے بیان کے امام مالک نے، فرماتے ہیں ہم سے بیان کے نافع نے کہ ابن عمر کہتے تھے کہ طلاق بتہ دی ہوئی عورت، طلاق بتہ سے مراد طلاق بائن ہوتی ہے، طلاق بائن دی ہوئی عورت اور نہ وہ عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا ہو رات نہ گزارے مگر اپنے شوہر کے ہی گھر میں، تو شوہر کے گھر میں ہی رات گزارنا ضروری ہے۔ ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک عورت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ وہ جس گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی اب انہیں اس گھر میں وحشت ہوتی ہے،
تو کیا وہ کسی دوسرے گھر میں جا سکتی ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی۔ پھر آپ نے انہیں بلایا اور فرمایا کہ نہیں، اسی گھر میں ٹھہرے رہو۔ اتنے میں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واصلوا العدة واتقوا اللہ ربکم ولا تخرجوهن من بیوتهن، کہ وہ اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ تو کسی حالت میں بھی اس گھر کو چھوڑنا جائز نہیں ہے، بلکہ اسی گھر میں عدت گزارنا ضروری ہے۔ قرآن کریم کا فیصلہ ہے، چاہے عورت کو اس گھر میں وحشت ہوتی ہو یا یہ کہ ایسی جگہ میں ہو۔ البتہ اگر ایسی جگہ ہے کہ جو کرائے کی ہو اور اس کے اوپر پاس کرائے کا انتظام نہ ہو، یا کوئی زیادہ ہی مشکلات آ جائیں، تو پھر ان مشکلات کو پوچھ کر کے ان مشکلات کا حل بتلا کر کے مسئلہ پوچھنا چاہیے، لیکن عام حالت میں عورت کے لیے اس گھر سے نکلنا جائز نہیں ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کو ہم لیتے ہیں کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو تو وہ دن میں نکلے گی اپنی ضرورت کے واسطے، اور رات نہیں گزارے گی مگر اسی کے گھر میں، اسی گھر میں رات گزارنا ضروری ہے۔ اور رہی وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہو، خواہ طلاق بائن ہو یا طلاق بائن نہ ہو، یعنی چاہے طلاق رجعی ہو، تو وہ نہ تو رات میں نکلے گی اور نہ ہی دن میں نکلے گی جب تک کہ وہ عدت میں ہو، اور یہی امام ابو حنیفہ اور ہمارے جمہور الفقہاء کا قول ہے۔ باب الرجل یاذن لعبده فی التزویج هل یجوز طلاق المولا علیہ۔ اخبرنا مالک قال اخبرنا نافع عن ابن عمر انه كان يقول من اذن لعبده في ان ينكح فانه لا يجوز لامراته طلاق الا ان يطلق العبد، فاما ان ياخذ الرجل امة غلامه او امة وليدته فلا جناح عليه۔ قال محمد وبهذا ناخذ، وهو قول ابي حنيفه والعامة من فقهائنا۔ وبه قال اخبرنا مالك قال اخبرنا نافع عن ابن عمر ان عبدا لبعض ثقيف جاء الى عمر بن الخطاب فقال ان سيدي انكحني جاريته فلانة، وكان عمر يعرف الجارية وهو يدعوها، فارسل عمر الى الرجل فقال ما فعلت جاريتك؟ قال هي عندي۔ قال هل تطوها؟ فاشار اليه بعض من كان عنده فقال لا۔ فقال عمر والله اما والله لو اعترفت لجعلتك نكالا۔ قال محمد بهذا ناخذ، لا ينبغي اذا زوج الرجل جاريته عبده ان يطأها، لأن الطلاق والفرقة بيد العبد اذا زوجه مولاه، وليس لمولاه ان يفرق بينهما بعد ان زوجها، فإن وطئها يندم إليه في ذلك، فإن عاد أدبه الإمام على قدر ما يرى من الحبس والضرب، ولا يبلغ بذلك 40 صوتا۔ اس باب میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آدمی آقا اپنے غلام کو اجازت دے دیتا ہے کہ وہ نکاح کر لے، تو پھر نکاح کے بعد طلاق کا اختیار غلام کو ہی ہوگا، مولا کو اختیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کوئی آقا اپنی باندی کا نکاح کسی سے کر دیتا ہے تو پھر اس باندی سے فائدہ اٹھانے اور اس سے صحبت کرنے کے اختیار مولا کو نہیں رہے گا۔ اس آدمی کا بیان جو اپنے غلام کو اجازت دے دیتا ہے شادی کے بارے میں، کیا مولا کی طلاق اس پر جائز ہے؟ کیا مولا کی طلاق اس پر جائز ہے؟ یعنی اگر مولا طلاق دے دے تو کیا وہ اس پر واقع ہو جائے گی؟ امام محمد فرماتے ہیں کہ ہم کو بتلایا امام مالک نے، اور فرماتے ہیں اس بیان کے نافع نے ابن عمر کے حوالے سے کہ وہ کہتے تھے کہ جو اپنے غلام کو نکاح کرنے کے سلسلے میں اجازت دے دے تو جائز نہیں ہے، فإنه لا يجوز، تو نہیں جائز ہے اس کی عورت کے لیے طلاق، مگر یہ کہ اس کو غلام طلاق دے۔ اگر وہ مولا طلاق دیتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی، مگر یہ کہ غلام خود طلاق دے دے۔ رہی یہ بات کہ آدمی اپنی غلام کی باندی یا اپنی باندی کی باندی سے نفع حاصل کر سکتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اگر اس سے کوئی خدمت اپنے غلام کی باندی سے یا اپنی باندی کی باندی سے خدمت لینا چاہے تو کوئی خدمت لی جا سکتی ہے، کیونکہ غلام جو ہے اور غلام کی جو ملکیت ہے وہ سب مولا کا ہی حق ہوتا ہے۔ جو غلام ہے یا غلام کے پاس جو کچھ ہے وہ سب مولا کا ہی ہوتا ہے، تو اس لیے اگر اس کی باندی سے صحبت کے علاوہ دیگر فائدے اٹھانا چاہے تو اٹھا سکتا ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں کہ اس کو ہم لیتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ اور ہمارے جمہور فقہاء کا قول ہے۔ امام محمد فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا امام مالک نے، اور فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا نافع نے ابن عمر کے حوالے سے کہ قبیلہ ثقیف کے کوئی غلام
کہ قبیلہ ثقیف کا کوئی غلام عمر بن خطاب کے پاس آیا. اس نے کہا کہ میرے آقا نے میرا نکاح اپنی فلاں باندی سے کر دیا تھا. میرے آقا نے میرا نکاح اپنی فلاں باندی سے کر دیا تھا اور حضرت عمر باندی کو پہچانتے تھے اور اب وہ اسے صحبت کرتا ہے. تو حضرت عمر نے اس آدمی کے پاس بلاوا بھیجا. پھر آپ نے فرمایا ما فعلتا جاریت کا ما فعلت بھی ہو سکتا ہے لیکن ما فعلتا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ تم نے اپنی باندی کا کیا کیا. ما فعلتا جاریت کا تم نے اپنی باندی کا کیا کیا. کہا کہ وہ میرے پاس ہے. تو حضرت عمر نے کہا حل تطؤھا کیا تم اس سے صحبت کرتے ہو. تو ان لوگوں میں سے جو حضرت عمر کے پاس تھے بعض نے اشارہ کیا ان کی جانب. تو انہوں نے کہا نہیں، یعنی بعض نے اشارہ دے دیا کہ اپنے گناہ کا اعتراف مت کرو، اگر اعتراف کر لیا تو پھر سزا ملے گی. تو انہوں نے منع کر دیا. حضرت عمر نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر تم گناہ کا اعتراف کر لیتے تو میں تم کو سزا دیتا. یعنی اگر تم اعتراف کر لیتے کہ دوسرے کی بیوی سے تم صحبت کر رہے ہو اگرچہ باندھی ہے تمہاری تو اس پر میں سزا دیتا. امام احمد فرماتے ہیں کہ اسی کو ہم اختیار کرتے ہیں کہ نہیں جائز ہے کہ جب آدمی اپنی باندھی کا اپنے غلام سے نکاح کر دے کہ اسے صحبت کرے، اس لیے کہ طلاق اور فرقت غلام کے ہاتھ میں ہوتی ہے. جب شادی کر دے اس کا مولا، اور اس کے مولا کے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کے درمیان تفریق کرا دے شادی کرانے کے بعد. پھر اگر وہ اس باندھی سے صحبت کرتا ہے تو اس کو ڈانٹا جائے گا. یندم الیہ فی ذالک، تو اس سلسلے میں اس کو شرمندگی دلائی جائے گی، اس کو ڈانٹا جائے گا. پھر اگر وہ دوبارہ لوٹتا ہے تو امام اس کو سزا دے گا اتنی جتنا کہ وہ سمجھے، یعنی قید کرنا اور مارنا، یعنی جتنی مسئلہ سمجھے اتنی سزا وہ دے سکتا ہے، چاہے قید رکھے یا مارے. ولا یبلغ بذلک 40 صوتا، اور اس کے ذریعے سے وہ 40 کوڑوں کو نہیں پہنچے گا. یعنی جو سزا رہے گی وہ 40 کوڑوں سے کم ہی کم رہے گی، کیونکہ قرآن کریم میں اس سلسلے میں حد نہیں آئی ہے. کیونکہ یہ جو باندھی ہے وہ مولا کی اختیار کی بھی ہے اور مولا کی ملکیت میں بھی ہے، تو ایک گناہ شبہ اس کے لیے جواز کا بھی پایا جاتا ہے. لیکن چونکہ دوسری طرف قرآن کریم کی آیت میں صاف یہ بھی ہے کہ جو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت یہ بھی ہے کہ دوسرے کی کھیتی کو اپنے پانی سے سیراب نہ کرو، تو اس وجہ سے ممانعت پائی جاتی ہے. تو چونکہ قرآن کریم میں حدود نہیں آئی ہے لہٰذا حد کی حد تک نہیں جایا جائے گا. تو 40 کوڑے تو نہیں مارے گا بلکہ 40 کوڑوں سے کم کتنی سزا دے سکتا ہے یا قید بھی کر سکتا ہے. بس اتنا ہی رہنے دینا. کوئی بات